ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے پہلی بیوی تھیں۔ کائنات میں یہ واحد خاتون ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا نکاح ہوا، جن کی شادی ہوئی، اور بیویوں میں بھی پہلی، عورتوں میں مسلمان ہونے میں بھی پہلی خاتون ہے۔ حضرت خدیجہ پہلی خاتون اول اور پہلی مسلم خاتون اور پہلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے طور پہ جو خاتون آئیں وہ امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، اس وقت آپ کے ساتھ نکاح ہوا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ ایک متمول خاندان کی، ایک مالدار گھرانے کی خاتون تھیں، اور ان کے پہلے جو شوہر تھے وہ فوت ہو چکے تھے، یہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں، اور انہوں نے اپنی تجارت کے لیے مال بھیجنا تھا، تو پورے مکے پہ نظر دوڑائی کہ کون ایسا شخص ہے جو میرے مال کو لے جائے، اور ہر سال تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ اس دفعہ جب بھیجنے کی باری آئی تو انہوں نے جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا کہ وہ ایک مکے کے نوجوان شخص ہیں، خوبصورت بھی ہیں، خوبصیرت بھی ہیں، اور بہت ہی زیادہ خوف خدا ان کے اندر ہے، سنجیدگی اور متانت تو ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اور شرم و حیا کے وہ پیکر ہیں۔ پورے مکے میں ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں، لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں، یعنی لوگ اپنی امانت، اپنی چیز اپنے پاس محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ میرے پاس پیسے ہیں، اشرفیاں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، دولت ہے، وہ جا کے سرکار کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ سارے مکے والے وہاں جاتے ہیں، اپنی امانت رکھواتے ہیں، وہ بہت ہی امین ہیں، امانت دار ہیں، حیادار ہیں، اور پاک دامن ہیں، اور ان کے اوپر کوئی کسی کی طرف سے انگلی نہیں اٹھتی، تو انہوں نے اپنی تجارت کے مال کے لیے بھیجنے کے لیے اپنے غلام کو ساتھ بھیجا، اور کہا ان کے ساتھ آپ چلے جاؤ، اور ان کی طرف تجارت کے سامان کو لے جانے کے لیے پیغام بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کے چلے گئے سفر پہ، واپس آئی، آ کے سارا حساب دیا، تو حضرت خدیجہ حیران ہو کے رہ گئیں، اور کہتی ہیں بھئی ہر سال تجارت کے لیے بھیجتی ہوں، لیکن اتنا نفع پہلے کبھی نہیں ہوتا جتنا اب کی بار ہوا ہے، اور نفع کے علاوہ اتنی مال کی حفاظت پہلے کسی نے نہیں کی جتنی اب کسی نے کی ہے، اور اس قدر مال کو خوبصورتی سے اور سنجیدگی سے اور اہتمام کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا۔ جس طرح لوگ اپنے پیسے کا خیال کرتے ہیں، اس طرح انہوں نے خیال کیا ہے۔ تو وہ بڑی حیران تھی، تو غلام کہنے لگا، غالباً میسرہ اس کا نام تھا، کہنے لگا کہ اے سیدہ، آپ اس بات کے اوپر پریشان ہوتی ہیں، یہ تو ایک طرف رہا، میں نے جو ان کے ساتھ سفر میں دیکھا، میں نے کبھی اس سے پہلے سفر میں ایسا کسی کو نہیں دیکھا۔ نہ تو وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ شخص دھوکہ دیتا ہے، نہ وہ شخص جو ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، نہ وہ شخص اپنی بات سے پھرتا ہے، نہ وہ کسی کا نقصان کرتا ہے، نہ وہ اپنا نقصان ہونے دیتا ہے، اس قدر پابند ہر چیز کا، میں نے اس سے پہلے ایسا شخص نہیں دیکھا۔ اور وہ کہنے لگا میسرہ کہنے لگا، بات یہ نہیں، یہ تو ایک بات ہے، اس سے آگے کی بات یہ ہے، ہم نے راستے میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، لمبا سفر تھا، اس وقت کے جو سفر تھے، اونٹ کا سفر ہے، گھوڑے کا سفر ہے، یا پھر پیدل سفر ہے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ پہ ٹھہرے، دھوپ شدید، گرمی سخت، ایک درخت کے سائے میں سارے لوگ بیٹھ گئے، اور کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ یہ سب سے قافلے میں سب سے آخر میں آئے، جگہ ختم ہو گئی تھی، سب کے اوپر سایہ تھا، ان کے اوپر سایہ نہیں تھا، لیکن ہم حیران ہو گئے کہ جب یہ آ رہے تھے، لوگ باقی درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے،
ان کے اوپر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایہ کیا ہوا تھا، اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو درخت کے پاس، تو سارا قافلہ درخت کے نیچے تھا۔ یہ سائے جب یہاں یہ بیٹھے تو وہاں درخت کی چھاؤں نہیں تھی، ایک دم درخت کے سائے میں حرکت ہوئی، ادھر سے سایہ اس طرف چلا گیا۔ یہ جدھر جاتے سایہ پیچھے پیچھے جاتا، یہ باہر ہوتے بادل ان کے اوپر سایہ کر لیتے۔ میں نے تو آپ نے تو یہ دیکھا کہ مال تجارت میں اتنی برکت ہوئی، جو میں نے دیکھا ہے اے سیدہ وہ تو یہ ہے کہ یہ آگے آگے چلتے تھے، بادل پیچھے پیچھے چلتا تھا، یہ جدھر کو ہوتے درخت کا سایہ ادھر کو ہو جاتا تھا۔ میں نے کائنات میں اس سے پہلے ایسا شخص نہیں دیکھا۔ حضرت خدیجہ بھانپ گئیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کسی عام ہستی کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ امانت داری کو دیکھا، وفاداری کو دیکھا، اور پاک دامنی کو دیکھا، سچائی کو دیکھا، تو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ حالانکہ حضرت خدیجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھیں اور بہت مالدار خاتون تھیں۔ آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنی مالداری نہیں تھی، ابھی 25 سال کی عمر مبارک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہو گیا تو نکاح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں خدیجہ کو، تو یہ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ کیا نام ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ، آپ کی پہلی زوجہ مطہرہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے آنے والے مسلمان اور پوری امت ہیں، سارے ایمان والوں کی پہلی ماں وہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور میں ماں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مسلمانوں کی وہ ہے نا، نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں اہل ایمان کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو ہماری پہلی اماں جان اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نکاح ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ 25 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا تھا اور نبوت آپ کو ملتی ہے 40 سال کی عمر میں، پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ 40 سال کی عمر میں ہوئی، تو 25 سے 10 35 اور 5 40، یہ جو 15 سال کا عرصہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبی بننے سے یا نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے کا ہے، کیونکہ آپ محمد تو آپ تھے، صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے، لیکن نبوت کا اعلان جو دنیا میں کیا اور جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ کب ہوئی؟ 40 سال کی عمر میں۔ سمجھ آ گیا نا؟ تو حضرت خدیجہ کا نکاح حضور کے ساتھ اس وقت ہو گیا تھا جب ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں، جو میں اگلی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ کس قدر اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویاں بھی چن چن کے اور چھانٹ چھانٹ کے نبی کی بیویاں بنائیں۔ یہ عام طور پہ بھی لوگ اپنے رشتے کرتے ہیں تو کتنا سوچتے ہیں، کتنا پہلے پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کیسی ہے، ایسا ہے ویسا، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو سوچو نبی کی بیوی جس کو ہونا چاہیے اس کے لیے اللہ نے کتنا کچھ دیکھا ہوگا، اور چن کے چھانٹ کے پسند کر کے کہ یہ میرے نبی کے لائق ہے۔ اور آپ دیکھیں کوئی شک نہیں اس میں کہ نبی کی ہر بیوی ایمان والوں کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے تفسیر کبیر میں غالباً لکھا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نبی بنے نہیں تھے لیکن آپ گھر سے باہر نکلے تو آپ نے کیا دیکھا؟ باہر سے واپس آئے تو ایک دم چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے، اور آپ جیسے کسی بہت زیادہ دکھ یا تکلیف کی آپ کیفیت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، ایک دم اندر تشریف لے گئے، بستر پہ لیٹ گئے اور اپنی چادر اوپر کر کے بالکل چادر کے اندر لپٹ گئے۔ تو حضرت خدیجہ کی نظر پڑی کہ باہر سے آئے ہیں
خاموشی کے ساتھ اندر چلے گئے، لیٹ گئے، چادر کے اندر ہو گئے، بستر میں منہ چھپا لیا، لگتا ہے کہ کسی پریشانی کا شکار ہیں، کوئی پریشانی یا کوئی دکھ والی بات ان کو پتہ چلی ہے اور وہ اپنے اندر ہی اندر میں پریشان ہیں۔ فوراً آئیں اور کہا آپ پریشان لگتے ہیں، آپ نے کوئی دکھ والی بات دیکھی یا سنی؟ تو آپ بیٹھ گئے اور آپ نے کہا خدیجہ میں ابھی باہر گیا، میں نے ایک وادی، جیسے کھلی جگہیں ہوتی ہیں، میں نے ایک وادی میں دیکھا ایک قبیلہ وہاں گزر رہا تھا تو انہوں نے پڑاؤ ڈالا، کچھ دن وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا پورے قبیلے میں مرد، عورتیں، بچے سب ہیں لیکن کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں، بہت غریب لوگ ہیں، بھوک لگی ہے ان کو، پانی پیاسے ہیں، پانی ان کے پاس نہیں، بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، کھانا ان کے پاس نہیں ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں فوراً واپس آیا۔ تو حضرت خدیجہ سمجھ گئیں کیا یہ کس قبیلے کو بھوک لگی ہے؟ وہ تو انہوں نے بتا دیا تھا، نہیں، اصل پریشانی کو سمجھ گئیں کہ پھر ان کی پریشانی کیا ہے۔ ان کی پریشانی یہ تھی کہ مسافر بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، یہ تو ہیں، پریشانی یہ تھی کہ میرے پاس ان کو دینے کے لیے، پریشانی یہ تھی۔ وہ تو نظر آ گیا تھا نا، وہ تو تھے ایسے، اس حال میں تھے، اگر ان کو پاس کچھ ہوتا تو وہ دے کے خوش ہو جاتے، لیکن تھا نہیں، اپنے پاس تھا نہیں، پریشانی کے عالم میں گھر آ گئی اور بستر پہ لیٹ گئی۔ حضرت خدیجہ بھانپ گئیں کہ میرے میاں، میرے شوہر، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء